اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہ لوگ ان باتوں سے بری کیوں ہوئے ہیں جو لوگ کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ سورۃ النور آیہ 26۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فحش باتیں برے لوگوں کے لیے ہیں اور برے لوگ فحش باتوں کے لیے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اس سے مراد زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، ان سے مراد پاک مرد اور پاک عورتیں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے اور اچھے لوگ اچھی باتوں کے لیے۔ یہ آیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ پر الزام لگانے والوں کے بارے میں اتری۔ مطلب یہ ہوا کہ بہتان باندھنے والوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بد اخلاقی کا الزام لگایا وہی اس بات کے لائق ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے گناہ پاک اور طاہر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہر پاکیزہ شخص سے زیادہ پاک ہیں۔ اگر ان میں کوئی عیب ہوتا تو انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف نہ شرعی طور پر حاصل ہوتا نہ کونی طور سے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ ان باتوں سے بری کیوں ہوئے ہیں جو لوگ کہتے ہیں، یعنی منافقوں کی الزام تراشی سے بری ہیں۔ صفوان بن معطل اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے، یعنی گناہوں کی مغفرت اور رزق کریم ہے۔ اس سے مراد جنت کا رزق ہے جو اہل ایمان کو حاصل ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم ان سے انس معلوم کر لو، اور اس کے رہنے والوں پر سلام بھیجو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورۃ النور آیہ 27۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے فرمایا، اے لوگو جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو، یعنی کسی ایک جگہ ایسے وقت میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنا جس کا اجازت چاہنے والا مالک نہ ہو۔ گھروں میں با اجازت داخلے پر پابندی اس لیے عائد کی تاکہ معاشرے میں برائیوں کی پیدائش کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ گھروں میں داخلے کی پابندی اسلام کے اصول سد ذرائع کے مطابق ہے۔ اسلام خاندان اور گھروں کی چار دیواری کا احترام کرتا ہے، اس لیے وہ گھروں میں داخلے پر پابندی عائد کرتا ہے، جس کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت طلبی نظر پڑنے سے بچاؤ کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اجازت طلبی میں خلل واقع ہو جانے سے گھر کے اندر سطر پر نظر پڑتی ہے، کیونکہ گھر انسان کے لیے باہر کے لوگوں کی سطر اور پردہ ہے، جیسے کپڑا جسم کو چھپاتا ہے۔ اجازت طلب کیے بغیر گھر میں داخل ہونے والے کے بارے میں شک کا موجب ہے، اور وہ برائی یعنی چوری وغیرہ سے متہم ہوتا ہے، کیونکہ گھر میں خفیہ طور پر داخل ہونا شر پر دلالت کرتا ہے۔ حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ تم انس معلوم کر لو اور اس کے رہنے والوں پر سلام بھیجو۔ اہل ایمان کو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخلے کی اجازت طلب کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں اجازت طلبی یعنی استئذان کو استئناس کہا گیا، یعنی گھر والوں سے انس حاصل کرو،
اس کے بعد ہی اجازت ملنے کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور اس کے رہنے والوں پر سلام بھیجو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کہو السلام علیکم، اور پھر پوچھو کیا میں اندر آ جاؤں۔ سلام کرنے کے بعد 3 بار اجازت مانگی جائے، اگر مل جائے تو گھر میں داخل ہو جاؤ، اگر نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں انصار کی ایک مجلس میں تھا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جیسے گھبرائے ہوئے ہوں۔ انہوں نے کہا، میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں 3 مرتبہ اندر آنے کی اجازت چاہی، لیکن مجھے کوئی جواب نہ ملا، اس لیے واپس چلا آیا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے دریافت کیا کہ اندر آنے میں کیا بات مانی تھی۔ میں نے کہا، میں نے 3 مرتبہ اندر آنے کی اجازت مانگی، اور جب مجھے کوئی جواب نہیں ملا تو واپس چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی سے 3 مرتبہ اجازت چاہے اور اجازت نہ ملے تو واپس چلے جانا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ تمہیں اس حدیث کی صحت کے لیے کوئی گواہ لانا ہوگا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے مجلس والوں سے پوچھا، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہو؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، تمہارے سوائے اس کی گواہی دینے کے سوا جماعت میں سب سے کم عمر شخص کے اور کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ ابو سعید نے کہا، اور میں ہی جماعت کا وہ سب سے کم عمر آدمی تھا، میں ان کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حجرے میں سوراخ میں سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ایک کنگھا تھا جسے آپ سر مبارک کھجا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو یہ کنگھا تمہاری آنکھ میں چبھو دیتا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگنا تو ہے ہی، اس لیے کہ اندر کی کوئی ذاتی چیز نہ دیکھی جائے۔ ایک صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حجرے میں جھانک کر دیکھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف تیر کا پھل یا بہت سے پھل لے کر بڑھے، گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ ان صاحب کی طرف اس طرح چپکے تشریف لائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں داخل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے پیالے میں دودھ پیا تو فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اہل صفہ کے پاس جا اور انہیں میرے پاس لا۔ میں ان کے پاس آیا، انہیں بلا لایا، وہ اندر آئے، اندر آنے کی اجازت چاہی، پھر جب اجازت دی گئی تو داخل ہوئے۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، تمہارے لیے یہی بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی اجازت طلب کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، مکارم اخلاق میں سے ہے۔ اجازت لینا واجب ہے، مل جائے تو داخل ہو جانا چاہیے ورنہ پلٹ جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے، جب گھر داخل ہوتے، پھر اجازت طلب کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اجازت طلب کرتے، اگر کوئی جواب نہ آتا تو لوٹ جاتے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ پھر اگر تم کسی کو ان میں نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ سورۃ النور آیا 28۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، پھر اگر تم ان میں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ اگر گھر خالی ہو تو اس میں داخل نہ ہو۔ خالی گھر میں گھر والوں کی اجازت سے داخل ہو سکتی ہیں، مگر اگر کوئی کہتے اگر میں گھر پر نہ ہوں تو آپ گھر میں بیٹھیں اور انتظار کر لیں۔ خالی گھر وہ بھی ہیں جن میں کوئی خاص فرد نہ رہتا ہو اور گھر خاص عوام کے لیے کھلا ہو، جیسے مسجد، ہوٹل وغیرہ۔ ایسے مقامات پر داخل ہونے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ ویران اور بے آباد گھر جن کے مالکوں کا پتہ نہ ہو، وہاں اگر گھاس اگائے اور کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ، یعنی اگر کوئی ملاقات سے معذرت کر دے تو خوش دلی کے ساتھ واپس آنا چاہیے۔ اگر گھر والے اجازت نہ دیں تو برا نہیں منانا چاہیے، کیونکہ گھر والوں کا حق ہے اور جانے والے کا یہ واجب حق نہیں کہ اسے اجازت دے دی جائے۔
ہوا ازکا لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی تمہیں برائیوں سے پاک کرنے اور تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے طریقہ کار بہتر ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے اجازت طلبی کا طریقہ مقرر کیا، اس کی بات مان جاؤ، کیونکہ اس کے بغیر آپ کمال اور سعادت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے علیم ہونے کی بات انسان کے شعور میں آتی ہے تو اپنے عمل کے بارے میں محتاط ہو جاتا ہے۔ اجازت نہ ملنے پر لوٹ جانے والا اپنے آپ کو منفی خیالات سے بچا کر پاک ہو جاتا ہے۔ لوٹ جانے والا دوسرے انسان کی مجبوریوں کا لحاظ کر کے دل میں وسعت پیدا کر کے پاک ہو جاتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، تم پر کوئی گناہ نہیں، تم ایسے گھر میں داخل ہو جاؤ جن میں رہائش نہیں رکھی گئی، جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ سورۃ النور آیہ 29۔ لیس علیکم، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جن میں رہائش نہیں رکھی گئی، جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو۔ غیر مسکونہ سے مراد پبلک اسپاٹس، کامن پلیسز، مسافر خانہ، دکانیں، ہوٹل، سرائے وغیرہ، یہاں پر لوگوں کے داخلے کی اجازت ہے۔ ان گھروں میں داخل ہونے میں کوئی حرج اور گناہ نہیں، اس سے اس گھر میں بلا اجازت آنے کی اجازت مل رہی ہے جو غیر آباد ہو اور اس میں کسی کا سامان نہ ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون ما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اس میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی جو گھروں میں داخل ہوتے وقت آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری باطنی احوال کو خوب جانتا ہے اور اسے تمہارے مسالے کا بھی علم ہے، اس لیے اس نے تمہارے لیے ایسے احکام کی تشریح کی جن کے تم محتاج اور ضرورت مند ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ سورۃ النور آیہ 30۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے اپنی نظروں کو اجنبی عورتوں سے ہٹا لیا کرے، اگر لاشعوری طور پر نگاہ پڑ جائے تو فوراً نگاہیں ہٹا لیں۔ غض کے معنی کسی چیز کو کم کر دینا یا گھٹا دینا اور جھکا دینا۔ غض بصر سے مراد نگاہ نیچی رکھنا اور نظر بچانا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں غض بصر کا حکم دیا ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو سطر سے نظر ہٹانا اور دوسرا شہوت کے مقام سے نظریں نیچی کر لینا۔ جہاں تک پہلی قسم کا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کا سطر نہ دیکھے اور نہ کوئی عورت کا سطر دیکھے، اور انسان پر واجب ہے کہ اپنے سطر کو ڈھانپے۔ غض بصر کی دوسری قسم اجنبی عورت کی چھپی ہوئی زینت سے نظر بچانا ہے، اور یہ پہلی سے زیادہ سخت ہے۔ مرد کا سطر ناف سے گھٹنے تک، مرد کا اپنے سطر کو بیوی کے سوا کسی کے سامنے ارادتاً کھولنا حرام ہے۔ نگاہ نیچی رکھنے سے مراد ہر وقت نیچے دیکھنا نہیں، اس سے مراد نظر بچانا، نظروں کو دیکھنے کے لیے آزاد نہ چھوڑنا، پوری طرح نگاہ بھر کر نہ دیکھنا۔ اس سے مراد تمام نظروں کو بچانے کا نہیں بلکہ بعض نظروں کو بچانے کا حکم ہے۔ اسلام نے یہ نہیں چاہتا کہ کسی چیز کو بھی نظر بھر کر نہ دیکھا جائے۔ اسلام نے پابندی عورت کو نظر پر بھر کر دیکھنے پر عائد کی ہے۔ اسلام نے کسی کے سطر پر نگاہ ڈالنے پر پابندی عائد کی ہے۔ اسلام نے بے حیائی کے مناظر دیکھنے پر پابندی عائد کی ہے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہ کی حفاظت سے مراد جائز شہوت رانی سے پرہیز۔ شرمگاہ کی حفاظت میں اپنے سطر کو دوسروں کے سامنے کھولنے سے بچنا بھی، یعنی عورتوں یا مردوں کے ساتھ بدکاری یا ان کے علاوہ دوسری صورتوں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح ان کو چھونے اور ان کو دیکھنے سے بچیں۔ رب العزت نے مومنوں کی صفات میں سے یہ اہم صفت بیان کی ہے اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورۃ المومنون آیہ 5۔
جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کسی کو کوئی عورت اچھی لگے اور اس کے دل میں واقع ہو جائے تو چاہے کہ اپنی بیوی کی طرف ارادہ کرے، اس سے صحبت کرے، کیونکہ یہ اس کے دل کے میلان کو دور کرنے والا ہے۔ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی نگاہوں اور شرم گاہوں کی حفاظت ان کے نفوذ کے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، ان کے لیے زیادہ طہارت، پاکیزگی اور ان کے اعمال خیر میں زیادہ اضافے کا باعث ہے، کیونکہ جو کوئی اپنی نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے وہ اس گندگی سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی نگاہ نیچی رکھنے کی عادت ڈال لے اور اختیار اور ارادے سے ناجائز امور کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے تو بہت جلد اس کے نفس کا تزکیہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ دفتن جو بے ساختہ نظر پڑتی ہے از راہ شہوت اور نفسیانیت نہیں ہوتی۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو کچھ کرتے ہیں، یعنی نظر کب اٹھتی ہے اللہ کو خبر ہے، نظر کب جھکتی ہے اللہ کو خبر ہے، نظریں کب نظروں پر تک پیغام پہنچاتی ہیں اللہ کو خبر ہے، نظریں کب دلوں کے اندر اتر جاتی ہیں اللہ کو خبر ہے، نظر سے شرمگاہ تک کے فاصلے کیسے سمٹتے ہیں اللہ کو خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خبر سے نظریں بچانے سے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے تک انسان کو مصروف کر دیا۔ رب العزت کا فرمان ہے، اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، یقیناً کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 36۔